بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بری نظر انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ یہ ایک پرانی کہاوت ہے جس پر لوگ آج یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ سب توہم پرستی اور من گھڑت باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نظر بد یا نظر لگنا ایک قدیم تصور ہے جو دنیا کی مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ اسلام کے صدر اول میں دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے ان لوگوں کی خدمت لینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ہیں ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان بد نیتوں کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ ان کی اس شر انگیزی کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں نظر بد کے نقصان اور اس کی تاثیر کی طرف اشارہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی نظر بد لگتی ہے؟ اگر نظر بد انسان کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا صحیح حدیث میں نظر بد کا ذکر موجود ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا حقیقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم وہ حدیث بھی بیان کریں گے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد کا دم کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ اس حدیث میں غسل سے مراد یہ ہے کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کی نظر بد کسی کو لگ جاتی تو اس کے ہاتھ، پاؤں اور زیر ناف حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی، اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس ذریعے سے مریض کا وہم دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے اعضاء دھو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کر لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر بد کے انتہائی برے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے قرآن کی خاص آیت دم کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جسے ویڈیو کے آخر میں آپ سکرین پر دیکھ سکیں گے۔ اسی سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 نظر بد، نمبر 2 بچھو کے کاٹنے پر، نمبر 3 پھوڑے پھنسیوں کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظر بد سے بچنے کے لیے حکم فرمایا کہ نظر بد نہ لگنے کا دم کیا کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے۔ گھر میں ایک بچی بھی تھی جو کہ بہت کمزور تھی، کمزوری کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو دیکھا اور فرمایا، اے ام سلمہ، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پڑھ کر اس پر دم کرو، اس بچی کو بد نظر لگی ہوئی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے بارے میں اس قدر فرمایا ہے کہ نظر بد ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو لگ سکتی ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے جو ایک ماہر گھڑ سوار کو اپنے ہی گھوڑے سے گرا کر رکھ دیتی ہے۔ کچھ لوگ حسد کرنے والے ہوتے ہیں جن کی نظر لگ جاتی ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر بد نہیں لگتی۔ حسد کرنے والوں کی بد نظر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بوڑھوں اور جوان کی نسبت سے بچوں پر بد نظر کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ جب کسی کو نظر بد لگ جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے اس پر دم کرنا چاہیے تاکہ جس کو نظر بد لگی ہے اس کی جان اس حاسدی نظر سے چھوٹ جائے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار کی بیوی اسما بنت امیس
رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ میں ان معصوم بچوں کو بہت کمزور دیکھ رہا ہوں؟ کیا گھر میں کھانے پینے کی کمی تو نہیں ہے؟ اسماء امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حضور، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچوں کو نظر بہت جلد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں پر اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پڑھ کر دم کیا کرو، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے کچھ الفاظ پیش کیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچوں پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے۔ ہم کس طرح جان سکتے کسی کو نظر لگی ہے کہ یا جادو یا کوئی سایہ ہونے کے اثرات ہیں؟ کسی کو نظر بد لگنے اور جادو ٹونے کی کچھ علامات تو خود ہی نظر آ جاتی ہیں۔ نظر بد اور جادو ٹونے کی کچھ نشانیاں جو مریض کے جسم پر، نفسیات پر یا معمول سے ہٹ کر رویے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو پہلے چاہیے کہ وہ کسی اچھے سے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ بھی کروائیں۔ اگر ایسا کرنے سے بھی مریض کو شفا نہ مل رہی ہو تو تب جا کر کسی سے نظر بد یا جادو ٹونے کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ مریض کو پہلے چیک کروا کر تسلی کر لینی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال اٹکا ہو کہ اس کو نظر بد لگی ہے یا اس پر جادو یا اسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ اس کا اندازہ اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے جو قرآن پاک میں اس کے بارے آیات بتائی گئی ہیں، تو اس کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کیا جائے۔ جب ان صورتوں کو پورے عمل کے ساتھ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کیا جاتا ہے تو مریض پر مندرجہ ذیل نشانیاں نمودار ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سانس لینے میں دشواری محسوس ہونا۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کر دم کرنے کے دوران اس کے جسم میں درد کا شروع ہونا۔ نمبر 4، عام روٹین کے مطابق اس کو زیادہ گرمی لگنا۔ نمبر 5، مریض کو بہت زیادہ پسینہ آنا، مریض کی کمر پر پسینے کا کم یا زیادہ ہونا۔ نمبر 6، سینے میں گھٹن کا محسوس ہونا۔ نمبر 7، مریض پر دم کرتے وقت مریض کا بے چین ہو کر اپنی نظر کو ادھر ادھر دوڑاتے رہنا۔ نمبر 8، مریض کا بلا وجہ آنسو آنا اور رونا وغیرہ۔ نمبر 9، مریض پر دم کرتے وقت مریض کے جسم کے حصوں کا معمول کے مطابق حرکت کا تیز یا سست ہونے کی وجہ سے بھی معالج کو پتہ چل جاتا ہے۔ نمبر 10، دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 11، پٹھوں کا سخت ہو جانا، پٹھوں پر کھچاؤ کا پڑنا۔ نمبر 12، بہت زیادہ نیند آنا اور کسی کام کو کرنے کو دل نہ کرنا۔ نمبر 13، جسم کے مختلف حصوں کا ٹھنڈا ہو جانا۔ نمبر 14، کسی طبی علاج کے بغیر ہی جسم پر نیلے، پیلے، سبز داغوں کا ظاہر ہونا۔ نمبر 15، پہلوؤں میں درد محسوس ہونا۔ ناظرین گرامی، نظر بد کے بہترین علاج کے لیے موذتین پڑھ کر مریض پر پھونک مارنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کو موذتین کہتے ہیں۔ ان سورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے یہ بہترین علاج ہے نظر بد کا۔ زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے، ترجمہ: میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گروں پر، گانٹوں پر جادو اور ٹونے کر کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اور حسد کرنے والے شر سے۔ جب وہ حسد کرتا ہے اسے مریض پر 3 دفعہ پڑا جائے تو وہ دم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے۔ آیت کا ترجمہ: تکلیف کو مٹا دے اے لوگوں کے رب، شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری، تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا سوائے تیرے اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر بد اور جادو اسیب کو ہم سے دور ہی رکھے، آمین ثم آمین۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔